جس آیت کو سرنامہ کلام ہم نے دیا ہے اس قرآن مجید کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے نون والقلم وما یسطرون، نون یعنی اس کا نام سورہ نون بھی ہے، سورہ نون والقلم بھی ہے. غور کریں گے اللہ قسم کھا رہا ہے قلم کی جس سے لوگ لکھتے اور پڑھتے ہیں. نون والقلم وما یسطرون کہ نون اور قلم کی قسم ہے کہ جس سے لوگ لکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں. وما انت بنعمت ربک بمجنون، اور رسالت کا تعارف اس انداز میں پروردگار عالم نے کرایا اس کائنات کے اندر کہ اے میرے حبیب تم میری نعمت سے کائنات میں مجنون نہیں ہو. وما انت بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت سے تم مجنون نہیں ہو، پاگل نہیں ہو. انک لعلی اجر غیر ممنون، تمہارا اجر اس کائنات میں غیر فانی. اور فرمائیں گے عزیزان محترم، اللہ نے ایسے تو قرآن میں بڑی قسمیں کھائی ہیں، بڑی قسمیں اللہ نے کھائی ہے. پہاڑوں کی قسم کھائی، بادلوں کی قسم کھائی، تیز رفتار گھوڑوں کی قسم کھائی، زمین کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، آفتاب ماہتاب ستاروں کی قسم کھائی. مگر یہاں نون والقلم کی قسم کھانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ غور فرمائے، یہ قلم کی قسم کھانا اس کے اندر ایک بہت بڑا راز ہے جو آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکتے ہیں. یہ مکے میں سورہ نازل ہوا، اور اس مکے کے اندر سورہ نازل ہوا تو وہاں قلم کی قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ پوری دنیا کا دار و مدار وہ قلم سے ہے. علم کا تعلق قلم سے ہے، ہنر کا تعلق قلم سے ہے. جبکہ آپ دیکھیں کہ اللہ چاہتا تو مکے کے اندر ایک سے ایک بہتر سے بہتر تیر انداز موجود تھے، گھوڑ سوار موجود تھے، تلوار چلانے والے موجود تھے. یعنی ان کی بھی اللہ قسم کھا سکتا تھا. تلوار چلانے والوں کی قسم، تیر اندازوں کی قسم. مگر یہاں پہ قلم کی قسم کھا کے قدرت نے بتا دیا کہ دیکھو یہ تیر چلانا ایک الگ چیز ہے، تلوار چلانا ایک الگ چیز ہے، مگر قلم وہ ہے کہ قلم کی مار دنیا میں آخری مار ہوتی ہے. صلوات پڑھ دے محمد. اب اتنے بڑے مکے کے اندر اس سورے کا نازل ہونا، اب آپ غور فرمائیں کہ اس سورے کا نازل ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ آپ دیکھیں پورے مکے کے اندر 20 افراد بھی پڑھے لکھے نہیں تھے. 20 افراد پڑھے لکھے نہیں تھے جہاں اللہ اس قلم کی قسم کھا رہا ہے. اور دوسری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جہاں اللہ قلم کی قسم کھا رہا ہے وہاں آپ غور کیجئے اپنے حبیب کا تعارف بھی اس انداز میں کرا رہا ہے کہ اما بنعمت وما انت بنعمت ربک، میرے حبیب تم اللہ کی نعمت سے مجنون نہیں ہو. حضور سرور کائنات کی ذات پر 3 حرف آئے، غور کیجئے گا. 3 حملہ کیے گئے، 3 حملے ہوئے پیغمبر کی ذات کے اوپر. 3 الزامات پیغمبر کی ذات پہ عائد کیے گئے. 3 الزام جو لگائے گئے، عائد کیے گئے. ایک تو یہ کہ نبی مجنون ہے، یہ پاگل ہے. دوسرا الزام یہ لگایا گیا
کہ یہ ساحر ہے، جادوگر ہے، غور کیجئے گا۔ تیسرا الزام یہ عائد کیا گیا کہ یہ شاعر ہے۔ 3 الزام لگائے گئے پیغمبر کی ذات کے اوپر کہ یہ جادوگر ہے، یہ مجنون ہے، یہ شاعر ہے۔ مگر اللہ نے، عجیب غریب بات ہے کہ جو الزامات ذات سرور کائنات پہ لگائے گئے، اللہ نے ان سارے الزامات کو مسترد کر دیا۔ غور کریں آپ، پہلا الزام یہ مجنون ہے۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیں آپ، دنیا کے اندر کہ جو پاگل آپ نے دیکھے ہوں گے ہر جگہ پہ ہوتے ہیں، پاگلوں سے غور کیجئے گا، الزام لگانے والا بڑا بریلینٹ آدمی تھا، جس نے بھی الزام پیغمبر پہ لگائے ہیں وہ بڑا دماغدار تھا، بڑا انٹیلیجنٹ انسان تھا کہ پیغمبر پہ الزام لگانے کا مطلب کیا تھا، مقصد کیا تھا، پرپس کیا تھا، ہدف کیا تھا، مقصد کیا تھا کہ رسول کو مجنون کہا۔ غور کیجئے گا، تو مجنون یعنی پاگل، پاگل سے آپ نہ کھیلیں، عورتیں نہ کھیلیں، مگر بچے پاگل سے بہت کھیلتے۔ غور کیجئے گا، بچے تفریح پاگلوں سے بہت لیتے ہیں، کوئی پیچھے سے انگلی کر دیتا ہے، کوئی پتھر مار دیتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے۔ یہ الزام لگانے کا مقصد یہ تھا کہ جب رسول کے اوپر یہ الزام اس لیے لگایا گیا کہ رسول مجنون ہے تاکہ بچے رسول کے پاس نہ جا سکیں۔ غور کریں کہ یعنی جو عرب کے بچے تھے یا مکے کے جو بچے تھے وہ رسول کے قریب نہ آ سکیں تاکہ رسول ہدایت نہ دے سکیں۔ غور کریں گے۔ تیسرا الزام یہ کہ رسول ساحر